توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل سے ایک مشہور آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، سنبھالیے گا، وصول ہو جائے تو وصولی کی رسید ممبر تک بھجوا دیجیے گا۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنے مقاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد احمد محمود کو کائنات سے ہٹ کے ایک حکم دیا، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے حبیب، رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد پڑھا کر گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد نہیں، تہجد پڑھا کر، ہاں صحیح لفظ تہجد ہے۔ اور یہ صرف تم پہ واجب ہے، امت پہ نہیں۔ نافلۃ لک، تیرے لیے ہے یہ، امت کے لیے نہیں۔ ذہن میں رہے شاگرد بھائی، یہ وہی رسول ہے جو کل تک واجب نماز بھی پڑھنا چاہے تو وہ کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، قلیل عبادت کیا کر، اور آج کہہ رہا ہے تہجد واجب ہے تم پر۔ صلہ کیا دوں گا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب تیرا پروردگار تجھے مقام محمود پہ مبعوث کرے گا۔ نہیں، میں پہلے ایک جملے میں ایک حقیقت آشکار کر دوں، سردار صاحب پھر بات کرتا ہوں۔ مومن کی نشانیاں جہاں معصومین نے بتائی ہیں تو یہاں یہ بھی فرمان موجود ہے کہ جو 51 رکعت روز پڑھے وہ متقی مومن ہے۔ اور علی بادشاہ اس طلسم کبریائی کا نام ہے کہ جس کا باطن تو آدم سے بھی چھپا ہے، علی کا ظاہر بھی بشر سے نہیں ملتا۔ علی کا ظاہر بشر سے نہیں ملتا، اس کا ظاہر بھی عبادتوں سے۔ کتنی رکعت روز ہے؟ 51۔ اور علی کا شجرہ دیکھو، ابو طالب سے آدم تک 51 پشتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ 17 رکعت واجب، 17 سنت، 17 نافلہ، 51 ہو گئی۔ علی کے شجرے میں 17 نبی، 17 وسیع، 17 بادشاہ۔ یہ ہے علی کا پچھلا شجرہ۔ علی کے کتنے بیٹے امام ہیں؟ 11، اور تہجد کی رکعتیں بھی 11۔ چاہتا ہوں شاگرد بھی، جس علی کے شجر عبادت ہیں، نمازوں کی رکعتیں ہیں، وہ تیری نماز میں آئے تو باطل ہو جاتی ہے۔
نبی کے دین کی عمریں دراز ملتی ہے. تجھے نماز میں میرا علی نہیں ملتا, مجھے علی میں ساری نماز ملتی ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے جن دلوں میں علی آباد ہے, جس نے مولا علی کا بھیجا ہوا رزق کھایا ہے, کلیجوں سے آواز ہے نبی. تو یہ جو تہجد کی 11 رکعت ہے, یہ نمائندہ ہے امجد علی کے بیٹوں کی. اچھا, یہ 11 ہیں کیسے غلام باس؟ طارق جاوا 8 نوافل ہیں جو 2 کر کے پڑھتے ہیں. یہ 8 امامتوں کی نمائندہ ہے. سید الساجدین سے لے کر سرکار عسکری تک یہ 8 رکعتیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں. 2 رکعت نماز شفع ہے, یہ حسنین شریفین کی نمائندگی کرتی ہیں. یہی وجہ ہے واصف بخاری, یہ دنیا کی پہلی اور آخری نماز ہے جو ہے 2 رکعت, مگر اس میں قنوت نہیں. شفع میں قنوت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قنوت والی رکعت افضل ہوتی ہے اور یہ دونوں بھائی برابر ہیں. پچھلے محلے والوں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. پڑھ رہی ہے بات؟ اچھا, یہ 2 شفع حسنین کی نمائندہ, اور 1 رکعت جو آخری ہے تہجد کی, وہ نماز وتر کہلاتی ہے. 1 رکعت, اور یہ بھی دنیا کی پہلی اور آخری 1 رکعت ہے جس میں قنوت ہے. یہ نمائندہ ہے تیرے زمانے کے امام کی. خدا رسول سے کہہ رہا ہے جو رکعتیں علی کے بیٹوں سے منسوب ہیں, اے میرے حبیب یہ تم پر واجب ہیں. اور اس کا صلہ کیا ہے؟ مقام محمود عطا کروں گا, مبعوث کروں گا. اب شاکر بھائی, مقام محمود وہ لفظ ہے جسے عالم اسلام کا بچہ جانتا ہے, مگر امجد حقیقت مقام محمود کو بہت سے عالم نہیں جانتے. میں نے دشت تحقیق کی ریت چھانی, بڑا لمبا سفر کیا, لاکھوں ورق الٹے. میں نے مقام محمود ڈھونڈا, تحفہ دینا ہے تمہیں اگر قوت خرید ہے تو. ہاں, یہ ایک الگ کہانی ہے, یہ داستان بھی علیحدہ ہے, اسے میں دہرانا نہیں چاہتا. میری تحقیق کے نتیجے میں مجھے کاظمی 4 مقام محمود ملے جن پہ رسول کو خدا نے مبعوث کیا. 3 کا تعلق دنیا سے ہے, وہ مل چکے. 1 کا تعلق محشر سے ہے, وہ ملے گا. اب پچھلے محلے سے بھی مشورہ کر کے مجھے اپنے مزاجوں سے پوچھ کے بتاؤ کہ 1 سننا ہے, 2, 3 یا 4. ٹھیک ہے, تو پھر شمس یہ ضمانت تیری کہ 4 طرف سے قوت خرید کا اظہار بھی ہوگا.
अकेला, मेरी तरफ देखना, ईद उल फित्र है, दोशे रिसालत पे एक बच्चा सवार है। लाहौर वालों, चश्मे फलक ने दो मंजर, मलिक और छुप के बैठे हो आज लाइट के पीछे, चश्मे फलक ने दो नज़ारे देखे थे। एक मौके पे एक बच्चा इधर था, एक इधर, लेकिन जिस ईद का मैं जिक्र कर रहा हूं अकेला बच्चा है एक। मेरी तरफ देखना, अगर अर्श से आगे जाना है तो बिला तशबीह एक पाँव इधर लटका है, एक इधर लटका है। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। तुमने मेरी थकन उतार दी, जो गली में बैठे हो, और काशिफ कर देती जो खड़ा हुआ मोहल्ला है, इनसे पूछते रहना कि थके तो नहीं। एक पाँव इधर, एक इधर। शाकिर भाई कह सकते हो कि अलम नशरह लका सदरक के सीने को एड़ी छू रही है हुसैन की। कह सकते हो मौकज़बल फुआद मौरा की धड़कन मस हो रही है सुल्तान करबला की एड़ी से। एक जुल्फ़े रिसालत की महार बिला तशबीह इस मुट्ठी में है, दूसरी इस मुट्ठी में है। कहने को कह सकते हो कि नवासे के हाथ में नाना के गेसू हैं, मगर यूं नहीं, अली के बेटे के एक मुट्ठी में ज़मान, दूसरे में मकान। चले तो नहीं गए ना मेरे सामने हैं? भट्टी साहब कह सकते हो एक मुट्ठी में क़ज़ा, दूसरे में क़द्र, एक में मशीयत, दूसरे में इरादा। हैं? और सरदार साहब मलिक अब्बास कहाँ से लाऊं कि जहां हर बंदा खरीदार हो। बहरहाल जो जाग रहा है अपने मुकद्दर की तरह मेरी तरफ देखे। कभी हुसैन कहता है नाना इधर चलना है, कभी कहता है इधर चलना है। बर्दाश्त कर सको लाहौर के शिया सुन्नी दोस्तों, हुसैन के मिजाज ने रिसालत को तकसीम कर दिया है भाई। जो पहुंचे उन्हें मैं कहता हुआ, अगर भाई गर्मी थी और अरब की गर्मी, जबीन रिसालत से मरवारीद की लड़ियों की तरह मोटी मोटी बूंदों की सूरत में पसीना रिसालत टूट टूट के जमीन पे गिर रहा है। अगर कोई कमजोर मैदे वाला फंस गया है तो चला जाए। मैं जुमला बोलने लगा हूं, कलेजा फट जाएगा। अचानक आवाज़ कुदरत आई, या मलाइकती उतरकू तस्बीही वंज़ुरू इलल अर्ज़। ओ मेरे फरिश्तों, मेरी तस्बीह छोड़ो, जमीन की तरफ देखो।
کم اپنے سردار کے ظہور تک۔ کیا کہا؟ اترکو تسبیحی، میری تسبیح چھوڑو، انظروا الی الارض، زمین پہ دیکھو۔ اور زمین پہ تھا کیا؟ حسین کی سواری کا منظر۔ نہیں، اب میرا سینہ بجنے لگا ہے۔ اگر کوئی برادران اہل سنت میں سے ہے، میں مزید 3 راتیں تیرے شہر میں ہوں، کل اپنے علماء سے پوچھ کے آنا کہ ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ سوار تھا حسین، مسلمانوں کے پہلے خلیفے کی آمد ہوئی، دور سے دیکھا، مسکرا کے کہا نعم المرکب، کیا اچھی سواری ہے۔ نعم المرکب، کیا اچھا مرکب ہے، کیا اچھی سواری۔ رسول نے کہا ابو بکر یہ بھی تو کہے نعم الراکب، کیا اچھا سوار ہے۔ خدا پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، رسول حق کی مودت تلاش کرتی ہے۔ جہان والے تو سبھی ہیں تلاش جنت میں، حسین والوں کو جنت تلاش ہے۔ جن دلوں میں حسین آباد ہے، حسین کے بابا کا نعرہ اتنی بلند آواز سے کہ آپ کی آواز عرش معلا تک جائے، کلیجوں سے آواز حیدری۔ اچھا اب میں پھنس گیا ہوں، سچی بات ہے، میں غلام باس طارق جاوا میں پھنس گیا ہوں۔ تم اتنے ہو یار، مجھے چھڑاؤ، مجھے بچاؤ، ورنہ میں چلا۔ لفظ کیا ہے؟ میری کیا مجال، میری زبان کا یہ جگر کہاں؟ پوچھ کے آنا علماء سے۔ مرکب عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں۔ اللہ جانے میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں۔ کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کو۔ اور کیا کہہ رہا ہے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ؟ نعم المرکب، کیا اچھا مرکب ہے۔ رسول کا تو حق تھا یہ کہتے، تو نے مجھے مرکب بنا دیا۔ بلکہ رسول نے تائید بھی کی اور اگلا جملہ نعم الراکب بھی بولا۔ یا رسول اللہ یہ لفظ کیوں پسند کیا اپنے لیے؟ آواز رسالت آئی غزن فرحیزیان نبک، میں دیکھ رہا ہوں کہ 14ویں 15ویں صدی کا جاہل ملا میرے حسین کے گھوڑے کو بدعت کہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنے لیے یہ لفظ اس لیے پسند کیا ہے کہ فتویٰ دینے سے پہلے سوچ لیں کہ رسالت تو زد میں نہیں آ رہی۔ جیتے رہو، میں تم نے اپنی امانت وصول کر لی۔ ہاں تو ملک اور منظر یہی تھا، حسین سوار تھا، نبوت سواری تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے میری تسبیح چھوڑو، یہ منظر دیکھو۔ اور اب مجھے کہنے کی ہمت بھائی شاکر ہو گئی ہے کیونکہ خریدار ہیں سارے، اور یہ جملہ میں اپنوں سے کہہ رہا ہوں، غیروں سے نہیں، اپنوں سے یا اپنے نما غیروں سے۔
حسین کی سواری کا منظر دکھانے کے لیے اللہ نے نوریوں سے عبادت چھڑا دی کہ یہ منظر دیکھو تو کیسا حسینی ہے، کہ حسین کی سواری روک کے سڑکوں پہ نماز شروع کر دیتا ہے۔ ارادے فرشتوں نے جھانکا، پالنے والے حسین سوار ہے، نبوت سواری ہے، یہی منظر دکھانا تھا، کہا صرف دکھانا نہیں، جاگو۔ اب میں یاد نہیں کراؤں گا، اپنے یادداشت کو خود آواز دینا۔ آواز ہے اِنَّ حَبِیبِ یفعل الحمید فاحمدوہ ما دام الحسین راکبا علی منکبہ، میرا محبوب لائق حمد کام کر رہا ہے، جب تک حسین کندھوں پہ میری حمد چھوڑو، محمد کی حمد کرو۔ چلے تو نہیں گئے ہو لاہور والوں، یہ پہلا مقام محمود تھا۔ کہ جہاں اللہ نے فرشتوں سے اپنی حمد چھڑا کر اپنے رسول کی حمد کرائی، شرط کیا رکھی؟ ما دام الحسین راکبا علی منکبہ، جب تک حسین کندھوں پہ سوار ہے۔ یہ گھر جا کے سوچنا، جو اٹھا رہا ہے حسین کو اس کی حمد کی جا رہی ہے۔ جو اٹھا لے حسین کو، اللہ کہہ رہا ہے اس کی حمد کرو، اور تو حسین کے بابا کو نماز میں بلا لے۔ تو کیا ہوگا؟ اور جس کے دل میں حسین رہتا ہو، اسی لیے یاد ہوگا شاکر بھائی، تمہارے ہی خمسے میں نے بتایا تھا
کہ حسین کے عزاداروں کو خدا بخشے گا بھی، شکریہ بھی ادا کرے گا۔ کجا فرشتوں کا حمد کرنا، کجا خدا کا شکر گزار ہونا۔ تھک گئے ہو تو باقی ادھار کروں۔ یہ پہلا تھا، ہیں کتنے؟ جیتے رہو۔ یہی رسول سجدے میں ہے، حسین بیٹھ گیا، میں نے کہہ دیا، میں کہہ کے گزر گیا۔ بیٹھ گیا۔ اچھا اصول یہ ہے سردار صاحب، ادھر ہے نا کعبہ، رسول کا رخ ادھر ہی ہوگا۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ حسین بھی ادھر منہ کر کے یوں سوار ہوتا، حسین نے ادھر منہ کیا۔ کعبے کو پشت، صفوں کی طرف، نمازیوں کی طرف منہ۔ اور میں اگر یہ جملہ نہ بولا نا میں نے تو شاید میں بیمار ہو جاؤں، کیونکہ آیا بھی اس وقت تھا جب نماز شروع ہو چکی تھی۔ تو آنے کا انداز کیا تھا دل بند بطول کا؟ جعل الحسین یمشی یتخطی رقاب المصلین، نمازیوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھتا ہوا۔ کھڑے ہوئے، سمجھ گئے گلی والے، سمجھ گئے؟ بیٹھ گیا ادھر منہ کر کے۔ کیوں؟ اس میں اتنی علتیں ہیں کہ کبھی پورا خمسہ پڑھوں گا اسی پر کہ ادھر منہ کر کے کیوں بیٹھا۔ اتنی منبر کی قسم، اتنی علتیں۔ ایک دو بتا کے آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ، چونکہ حسین جانتا ہے جب تک میں نے اترنا نہیں، سر اٹھنا نہیں، اور ہاں ملک، اور ایک حقیقت بتاتا چلوں، ایک بہت بڑا مغالطہ ہے شاکر بھائی جو ممبروں سے ڈالا جاتا ہے امجد، کیا کہ جبریل رسول کے کان میں کہتا رہا، اللہ کہہ رہا ہے جب تک حسین نہ اترے۔ نہیں، غلط، کہاں لکھا ہے؟ دکھاؤ۔ رنگامیزی کی نغز انفر کو عادت ہے، نہ سنی سنائی کبھی پڑھی ہے میں نے۔ جبریل کی مجال کہ محمد کے سجدے میں آئے۔ جبریل کی آخری حد رکوع ہے بس۔ پہلی وحی پڑھو سورہ علق، اللہ رسول سے کہہ رہا ہے وَاسْجُدْ، اے میرے حبیب میرا سجدہ کر۔ نتیجہ کیا ہے؟ وَاقْتَرِبْ، مجھ سے بلا فصل ہو جا۔ اور تیرے رسول کی حدیث ہے لی ما اللہ وقت لا یسعنی فی ملک مقرب ولا نبی مرسل، میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے جس میں نہ کوئی ملک مقرب داخل ہو سکتا ہے، نہ نبی مرسل داخل ہو سکتا ہے۔ ان میں ایک سجدہ ہے، سجدے میں یا وہ ہوتا ہے یا میں ہوتا ہوں۔
پڑ رہی ہے میری بات؟ پلے پڑ رہی ہے میری بات؟ جی جبریل نہیں، چونکہ سجدے میں آیت بتا رہی ہے اللہ سے بلا فاصل ہوتا ہے رسول، توحید سرگوشی کر رہی تھی جب تک حسین نہ اترے، جب تک حسین نہ اترے، جب تک حسین نہ اترے۔ نہیں، خطاب خان صاحب میرا علی والوں سے ہو، بات سر سے گزر جائے۔ رسول کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب تک حسین نہ اترے محمد اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ حسین حسین کر رہا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا چونکہ حسین کو امجد علم ہے کہ جب تک میں نے اترنا نہیں سر تو ہو سکتا ہے کوئی نمازی طول سجدہ سے گھبرا کے سر اٹھائے، سامنے میں نظر آؤں گا، اسے حقیقت قبلہ کا علم ہو جائے گا کہ قبلہ کون ہے۔ اللہ اور لاہور والوں سب سے بڑی علت سر اٹھانا، سب سے بڑی علت شاکر بھائی کیا تھی؟ حسین نمازیوں کو جھنجھوڑ کے بتا رہا تھا، اور نمازیوں جو سجدے میں ہے وہ نبوت ہے، جو پشت پہ ہے وہ ولایت ہے، اور جب ولایت نماز میں آ جائے محمد الگ نہیں کر سکتا ملا کی کیا حقیقت ہے ولایت۔ وہ بیٹھا ہے حسین، دوسری بار عباس آواز قدرت آئی، یا ملائکتی اترکو تسبیحی وانظروا الی الارض، فرشتوں میری تسبیح چھوڑو، زمین کی طرف دیکھو، مالک تیرا حبیب سجدے میں ہے، حسین پشت پہ ہے۔ عید کے دن کیا کہا تھا؟ اِنَّا حبیبی، میرا محبوب۔ آج کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا عبدی یفعل الحمید فحمدوہ ما دام الحسین راکبا علی ظہرہ، میرا بندہ حمد کے لائق فعل کر رہا ہے جب تک حسین بیٹھا ہے، میری حمد چھوڑو، میرے نبی کی حمد کرو۔ دوسرا مقام محمود ہے۔ یہ محلہ تھک گیا ہے نا؟
जीते रहो। हाँ, यही हक होता है। यकीनन आपने अपनी अमानत वसूल करने का हक अदा कर दिया। कितने रह गए? एक दुनिया में। कोशिश है कि चारों सुना सकूं। कायनात का सबसे अनोखा मिंबर लगा है। वाह, मेरी तरफ से वाह, 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 वाह। ज़माना देखे, शिया होने का यही फ़ायदा है कि बात अभी कोसों दूर होती है, मेरी कौम के बच्चे भी पहले पहुंच जाते हैं। समझ तो सारे गए हो, लेकिन मैं ज़रा शक्की मिजाज वाक़े हुआ हूँ ना। हैं? हाँ, मेरी तसल्ली के बताओ, कौन सा मिंबर? पालानों का अल्लाह तुम्हारा भला करे। हैं? ना पहले बना, ना आज तक बना, ना क़यामत तक बनेगा। और अहद रिसालत के शागिर भाई, तवील तरीन खुतबा, इतना लंबा खुतबा सरदार साहब नहीं पढ़ा रसूल ने जिंदगी में कभी भी, जितना ये है। हाँ, पालानों के मेंबर पे खुद भी खड़े हैं और हाथ अली के हाथ में। कह सकते हो नबूवत ने यदुल्लाह को पकड़ा हुआ है। कह सकते हो ये। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलाम। हुसैन बादशाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, हैदरी। अली के मुनाफिकीन पे ता क़यामत लानत, अली के फज़ाइल पे शक करने वालों के शजरों पे ता क़यामत लानत। हाँ, ठीक है। नबूवत के हाथ में बड़ा तवील खुतबा, उनमें एक तुम्हारी तलब और तड़प को देखकर सिर्फ एक जुमला उसमें से सुनाता हूं। रसूल ने फरमाया, अय्युहन्नास लो कुमतु मकामी हाज़ा सनतन वाज़कुरु फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब लम ओसी। फरमाया, लोगों, अगर मैं साल पूरा यहीं खड़ा रहूं, हैं, और गुलाम अब्बास तारक जमा सिर्फ खड़ा रहूं, अज़कुरु फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, और अली के फ़ज़ाइल पढ़ता रहूं, लम्हों से ही इहाता नहीं होगा। अब एक एक जुमला शाकिर भाई खुदा की कसम इतनी शरह मांगता है कि खमसों का तकाजा करता है। अब नहीं, पहले तो मेरे सारे सामईन बताएं, शिया हैं या सुन्नी, कि ये जो तुम्हारे रसूल ने कहा है सच कहा या नौज़ बिल्लाह इसमें कुछ मुबालगा भी है। इसका अच्छा, तो कह क्या रहे हैं रसूल? लोकुम तो मकामी हाज़ा सनतन, अगर मैं साल खड़ा रहूं, इसका मतलब खड़े रह सकते हैं तो कहा है ना। अब थोड़ा सा रास्ता बना देता हूं, सफर करते रहना, इसका मतलब है साल खड़ा रहेगा,
تھکے گا نہیں، سال کھڑا رہے گا، نیند نہیں آئے گی، سال کھڑا رہے گا، بھوک نہیں لگے گی۔ یہ پھر میرا خیال ہے اس مجمع میں غلام باس ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے مجھے لڑکپن سے سننا شروع کیا اور میری عادت سے اچھی طرح واقف ہے کہ حیران کرنے والوں کو زیادہ حیران کرتا ہوں، سلگنے والوں کو جلا دیتا ہوں، ٹھنڈک والوں کو برفدار بنا دیتا ہوں، پھول کھلانے والوں کو رشک گلزار کر دیتا ہوں۔ پھر میں مجبور ہوں جملہ شاکر رضوی کہنے لگا ہوں، رسول جو کہہ رہا ہے سال کھڑا رہوں، علی کے فضائل پڑھتا رہوں۔ سرکار آپ نے کہا ہم حرامی ہیں کہ نہ مانے، ہم نے مان تو لیا، لیکن آپ تو سال علی کے فضائل پڑھیں گے، سال کی نمازیں کہاں جائیں گی؟ میں پورا سال پڑھتا رہوں۔ اور اچھا سوچنا ہے ایک چھوٹی، رسول کی دنیا کا وقت ملکوت کے مقابلے میں کیا ہے؟ سنا ہے ایک رات اوپر گیا تھا، وہاں 1800 سال گزر گئے تھے، یہاں وضو کا پانی چل رہا تھا۔ جنگل میں تو نہیں ہے نا میرا خطاب، یہاں دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر کی بھاپ اڑ رہی تھی، جس کے 18 اور وضو کا پانی کتنی دیر چلے گا؟ گھڑی پہ دیکھ لینا، 20 سیکنڈ بھی نہیں چلتا، چلو 20 کر لیتے ہیں۔ جس کے 1800 سال 20 سیکنڈ کے ہیں، اس کا سال کتنا ہے؟ بعض رسول نے یہ کہا سر اٹھانا لاہور والوں، تیسری بار آواز قدرت آئی، ام ملائکتی اترکو تسبیحی وانظروا الی الارض۔ فرشتوں میری تسبیح چھوڑو، زمین کی طرف دیکھو، مالک نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے، خطبہ دے رہا ہے تیرا رسول۔ عید کے دن کہا تھا انا حبیبی، میرا محبوب، سجدے میں کہا تھا انا عبدی، میرا بندہ، آج کہہ رہا انا رسولی یفعل الحمید فامدوہ ما دام یدہ فی ید علی ابن ابی طالب۔ فرمایا میرا رسول حمد کے لائق کام کر رہا ہے، جب تک اس کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہے، میری حمد چھوڑو، محمد کی حمد کرو۔ ہر بندہ جا کے اپنے اپنے گھر میں ملک اور سوچے ضرور، جس کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے وہ حمد کے لائق ہے،
اور جس کی عبادتوں میں علی ہو. میں پوری عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، جس کی نماز میں علی ہوگا اس کی وہ نماز ایسی نماز ہوگی کہ نمازیں اس نماز کی نماز پڑھیں گی. آپ کے نور کی مورت کو علی کہتے ہیں، بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں. ہم سے معراج سے پردے کی کہانی تو سنو، ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں. ان کے دلوں میں علی آباد ہے، جس نے ماں کا دودھ پیاد علی کی لوری سن کر پیا ہے. آئیے اپنی اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کرے. تو نے ہمیں علی علی کرنا سکھایا ہے، کلیجوں سے آواز حیدری. یہ تیسرا مقام محمود تھا. ادھار کروں چوتھا یا میدان محشر ہے، ساری خدائی جمع ہے، جانتے ہی ہو. لمبی بات کیا کروں، سمندر کو کوزہ بنا دوں. اللہ کہے گا ہے جس نے میری عبادت کی ہے دنیا میں ذرا قطار بناؤ. قطار بنے گی. غضنفر آ گیا، جی مالک. کس کی عبادت کرتا تھا؟ مالک تیری. اچھا میری. نیت کی؟ ہاں مالک. سورہ فاتحہ شروع کی، فلاں بات سوچی. یہ مالک سوچی. رکوع میں یہ سوچا، مالک سوچا. سجدے میں یہ سوچا، چال پھٹ. میری عبادت کہاں کی؟ عبادت میری سوچتا مخلوق کرا. ہاں یہ ملی جلی عبادت نہیں چاہیے. خوش نہ ہو، تمہارا حال بھی یہی ہوگا، صرف میرا نہیں ہوگا، آدم کا یہی ہوگا. اللہ آدم سے پوچھے گا کس کی پڑھتا رہا؟ مالک تیری. اچھا قیام میں ہوا سوچی؟ رکوع میں حابیل سوچا؟ سجدے میں جنت یاد آئی؟ بس میری عبادت کی انہوں نے یہ جو 14 الگ بیٹھے ہیں. اب تم نے دنیا میں تو میری عبادت ہی نہیں کی. چلو چونکہ میں کریم بذات ہوں، کرم کرتا ہوں، میری کر نہیں سکے. آج تم سارے میرے محبوب محمد کی حمد کرو. چل غضنفر کر حمد. اور امجد غضنفر پڑھی، اکڑ سے اٹھے گا. سلطان العلماء ہوں میں بڑا خطیب ہوں میں مجمع اٹھا دیتا ہوں، میں عرش پہ پہنچا دیتا ہوں، میں یہ کروں گا، میں حمد شروع کروں گا. اللہ کہے گا چلو چل، یہی حمد ہے میرے نبی کی. مزہ نہیں آیا. چل امجد، چل شاکر رضوی، ہم سارے فارغ. چل آدم تو کر، ہٹ مزہ نہیں آیا. نوح تو کر، لطف نہیں آیا. ابراہیم تو کر، نہیں مزہ نہیں آیا. موسیٰ تو کر، نہیں مزہ نہیں آیا. تورات پڑھنا اور ہے، محمد کی حمد اور ہے. عیسیٰ تو کر، نہیں انجیل اور ہے، یہ حمد اور ہے. اب آج قدرت ہے کہ اب میں ہی بچ گیا ہوں، میں حمد کروں. اور حمد ہوتی ہے زبان سے. میری زبان علی ہے. علی ذرا اٹھ. کیا کہے گا خدا؟ اے علی اٹھ، میری زبان بن کے حمد کر میرے محبوب کی.
اب یہاں تک بیان تھا تمہارے رسول کا، یہ جو جملہ بولا یہ رسول کا بیان تھا، آگے تیرے مولا علی کا شروع ہو رہا ہے۔ علی فرماتے میں پہلے اللہ کی حمد کروں گا، لم یسمع مثلہ الاولون والآخرون، اور ایسی حمد کروں گا خدا کی نہ اولین نے سنی ہوگی، نہ آخرین نے۔ کس کی حمد؟ قرآن میں اللہ کی حمد ہے یا نہیں ہے؟ اور علی کہہ رہے ہیں میں وہ حمد کروں گا جو نہ اولین نے سنی ہوگی نہ آخرین نے، اور جس کا علم قرآن سے آگے شروع ہوتا ہو۔ جی پھر میں حسنین کے نانا کی حمد کروں گا، عرش سے داد آتی رہے گی، میں حمد کرتا رہوں گا، وہ واہ کرتا رہے گا، میں حمد کر کے فارغ ہو کے، غدیر میں اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اس دن میں اپنے رسول کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا سرکار چلیے جنت تشریف لے چلیں، عرش سے آواز آئے گی یا حبیبی علی رسلک، اے میرے محبوب ذرا رک، جی مالک، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اس وقت تک علی نے حمد کی تیری، اب جنت کے در تک تو علی کی حمد کرتا جا۔ اس نے رسول کی حمد کی، رسول نے اس کی، جس کی حمد علی کا مولا کرے، اب پتہ نہیں وہ تیری نمازوں میں آ سکتا ہے یا نہیں، میں نہیں جانتا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تو نماز تہجد پڑھ، ان قریب تیرا پروردگار تجھے مقام محمود پہ مبعوث کرے گا۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو۔ روز پوچھتا ہوں اور یہی ایک ہی جملہ صرف تمہارے احساس کو جگانے کے لیے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، تو شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ بس میں یاد کراتا ہوں، آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا، کوئی لمبا چوڑا مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، خانہ بدوش لوگ دیکھے ہیں، آج یہاں جھونپڑیاں، کل وہاں، پرسوں ادھر، ترسوں ادھر، ان کے ہاں موت نہیں ہوتی ہے نا؟ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی خانہ بدوش مر جائے اور خانہ بدوشوں کی عورت تمہارے گھر میں آ کے کہے میرا بھائی مر گیا ہے مجھے پرسا دو، میرا بیٹا مر گیا ہے مجھ سے تعزیت کرو، میرا شوہر مر گیا ہے مجھ سے افسوس کرو؟ میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں، نہیں آئی نا کبھی۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ قوم روتی ہے، پوچھنا تو یہ چاہیے تم زندہ کیوں ہو؟ خانہ بدوش عورتیں آ کے گھروں میں نہیں کہتی کہ ہم سے افسوس کرو، ہزاروں میل زینب روز سفر کرتی ہے اور مجلس کے کنارے پہ کھڑے ہو کے یہی کہتی ہے شام سے آئی ہوں حسین کو رونے، مجھے جی بھر کے حسین کا پرسہ دینا، بے آس کر کے نہ بھیجنا۔
اللہ اکبر، العظمت للہ۔ کیوں؟ حسرت ہے رونے کی۔ تمہارے تصور سے پہلے منبر خالی ہونے چلا ہے، عموماً پڑھنے والے پڑھتے ہیں نا کہ ایک ایک بین کی اجازت ملی معذرت کے ساتھ۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا، یہ جملہ کتابوں میں نہیں ہے۔ جنہوں نے ایک بین کی اجازت دینی تھی تو 50 بینوں کی بھی دے سکتے تھے، وہ تو مقتل میں لائے ہی اس لیے۔ ذرا تصور کرو بلا تشبیہ، یہ ہے مقتل، ادھر ہیں خیمے، کوفہ اسی طرف آگے ہے، تو جب جانا ہی کوفے تھا تو ادھر چلے جاتے، کہ واپس مقتل میں کیوں آئے؟ محض آل محمد کے پردہ داروں کا دل جلانے، کہ لاشوں کی حالت دیکھیں گے، روئیں گے، ہمارا تماشا بن جائے گا۔ کیونکہ لاشوں کی حالت تو یہ ہے، بس ایک فکرہ کہتا ہوں اگر سمجھ آئے، کسی نے تیرے لہو رونے والے امام سے پوچھا تھا، مولا ہم نے سنا ہے تیرا چچا عباس اتنا کڑیل جوان تھا کہ 2 رکابہ گھوڑے کی اگر رکابوں سے پاؤں نکال لیتا تو انگوٹھے زمین پہ لکیر کھینچتے چلے جاتے، سچ ہے؟ رو کے کہا سچ ہے۔ تو مولا اتنے بڑے کڑیل جوان کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ رو کے کہا مجھے جتنا ملا میں نے دفنا دیا۔ میدان کربلا میں پھرتا رہا، جتنا میرے ہاتھ لگا میں نے دفنا۔ اللہ اکبر۔ یہ دکھانے کے لیے لائے تھے مقتل میں کہ دل چلے گا بطول ساتھیوں کا۔ سنتے رہتے ہو جیسے عباس گھوڑے سے اترا تھا، ہر بی بی ایسے اتری۔ العظمت للہ۔ جو رونے کی نیت لے کے آئے، جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں، بیٹی باپ کے لاشے پہ، زوجہ شوہر کے لاشے پہ، بہن بھائی کے لاشے پہ، اور جس بی بی کا میں نے نام لیا شام والی مخدومہ، ایک لاش پہ جاتی ہے، غور سے دیکھتی ہے، پھر رو کے کہتی ہے یہ میرا حسین نہیں ہے، پھر دوسرے لاشے پہ یہ بھی میرا حسین نہیں ہے۔ اتنے میں تیرے مولا علی کی بے اولاد بیٹی آئی، بہن سے پوچھا بی بی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ حسین نہیں ملتا۔ کہا یہ جو پتھروں کا ٹیلا سا بنا ہوا ہے، یہ جو ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر لگا ہے، یہ جو مڑے توڑے نیزوں کا انبار ہے، یقین ہے بھائی نے سجدہ تو یہی کیا تھا، اسے ہٹا کے دیکھ۔ میں نے کہہ دیا، بہن نے بھی مشورہ دے دیا، تو نے سن لیا، بی بی نے تو کہہ دیا ڈھیر ہٹا، ڈھیر ہاتھوں سے نہیں ہٹتے، اور مخدومہ کے ہاتھ تو پس گردن تھے۔ تاریخ بتاتی ہے بی بی زانوؤں کے بل زمین پہ بیٹھی، کوہنیوں سے ڈھیر ہٹانا شروع کیا، لباس کی رنگت بدلتی رہی، لباس سرخ ہوتا رہا۔ جو ہی حسین سامنے آیا، شمر حرامی نے نکارے پہ چوٹ مار دی، چلو۔ روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، حسین مجھے رونے نہیں دیا گیا، تیرے عزاداروں کی محفل میں جایا کروں گی، ایک ایک سے تیرا پرسہ طلب کروں گی۔ بانیان کے مسائل کو شفیع قبولی سے شفیع، ہماری یولی لبین قبول فرما، جو ان بیمار ہیں شفا کامل عطا فرما، جو مقروض تنگ دست جو بے گناہ پیدے ہیں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نبی عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ مالک ہماری لاکھوں دعاؤں کی یہی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جو ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلائہ فی هذه الساعة وفی کل
كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظ قائد مناصر ودليل معين حتى تسكنه أرضك طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين